السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناظرین، آج غروب آفتاب کے ساتھ ایک نئے ہجری سال کے آغاز کا امکان ہے۔ انتہائی مبارک و متبرک مہینہ جسے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی 72 جانثاروں کے ساتھ شہادت نے غم کے مہینے میں بدل دیا۔ ماہ محرم کا آغاز ہی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشرف با اسلام ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اور ان کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد ہی مکہ مکرمہ میں مسلمان آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ 22 لاکھ مربع میل رقبے پر امیر المومنین کی حکومت تھی، جن سے بڑے بڑے سرما گھبراتے تھے، اور امیر المومنین کا حال یہ تھا کہ جب ایک نئی مملکت فتح کرنے کے بعد اس ملک کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے تو غلام اونٹ پر سوار اور آپ اس کی لگام پکڑے خرامہ خرامہ قدم بڑھا رہے تھے۔ دنیا کی پہلی جیل آپ ہی نے قائم کی، قیدیوں کی اصلاحات کا نظام آپ نے ہی رائج کیا، عدل و انصاف کے پیکر امیر المومنین کے نظام قانون کو ساری دنیا نے اپنایا۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر حکومت کرنا ہے تو عمر فاروق جیسی حکومت کرو۔ پنڈت نہرو سے بعض مسلمانوں نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے فخریہ انداز میں چنگیز خان کا ذکر کیا تھا۔ تب پنڈت نہرو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے اسلاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان کا پیرس میں محل دنیا کا سب سے مہنگا ترین محل بن گیا ہے۔ 7000 مربع میٹر پر یہ محل اب 275 ملین یورو کی مالیت کا ہے، جس میں ایک تھیٹر اور نائٹ کلب، ایکویریم نما کمرہ اور ایک سونے کا پانی چڑھا فوارہ موجود ہے۔ یہ 19ویں صدی کے حکمران سینٹ لوئی 14 کے محل کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔ پرنس محمد بن سلمان اپنے محلات، قیمتی کاروں اور قیمتی اشیاء کے استعمال کے لیے مشہور ہیں۔ پاکستان میں ایک ہندو لڑکی منیشا روپیٹیا کو محکمہ پولیس میں پہلی ہندو خاتون ڈی ایس پی بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ 26 سالہ منیشا نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں 468 امیدواروں میں سے 16واں رینک حاصل کیا تھا۔ اس وقت منیشا لیاری ریجن میں بطور ڈی ایس پی کام کر رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ کے علاقے جیکب آباد کے رہنے والی منیشا 13 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ ان کے والد جو مقامی طور پر کچھ کاروبار کرتے تھے، انتقال کے بعد اس کی ماں نے منیشا اور اس کی 2 بہنیں اور بھائی کی کافی مشکلات سے پرورش کی، جن میں 2 بہنیں ڈاکٹرز ہیں اور چھوٹا بھائی میڈیکل مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ منیشا نے ڈی ایس پی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ معاشرے میں خواتین پر بہت سے مظالم ہوتے ہیں، ایسی خواتین کے لیے سہارا بننے کے ارادے سے پولیس میں ملازمت کر رہی ہے۔ شکاگو میں ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی کی جانب سے آواز کے جادوگر محمد رفیع مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک شام رفیع کے نام کا اہتمام کیا گیا۔ سگنیچر بینکویٹ ہال میں منعقدہ اس یادگار پروگرام میں گلوکار ابراہیم اسماعیل کے ساتھ فرح سالم اور شیلا کاٹیکر نے رفیع صاحب کے یادگار نغموں سے سما باندھ دیا۔ ڈاکٹر غوثیہ سلطانہ اس پروگرام کی روح روان تھی۔ محمد رفیع کی دختر نسرین رفیع اور داماد مہراج احمد نے آن لائن تاثرات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایک سوینئر تم مجھے بھلا نہ پاؤ گے کا بھی اجرا عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں شرکت کے لیے امریکہ کے مختلف شہروں سے اہل ذوق حضرات نے شرکت کی۔ آزادی لٹریری فورم حیدرآباد کے زیر اہتمام امریکہ میں اردو کی شمع جلائے رکھنے والی دختر دکن محترمہ عائشہ مقصود کی حیدرآباد آمد کے موقع پر ایک شام عائشہ مقصود کے نام 30 جولائی بروز ہفتہ شام 6 بجے میڈیا پلس آڈیٹوریم جامعہ نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علی سروری، ایسوسیٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بازوق ادب دوست احباب سے شرکت کی گزارش کی ہے۔ زندہ جاوید کرکٹر ظہیر عباس ان دنوں علیل ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے۔ اپنے وقت کے عظیم بیٹسمین ظہیر عباس کو
ایشین بیڈمن کا خطاب دیا گیا تھا۔ انہوں نے فرسٹ کلاس میچز میں 100 سے زائد سنچریاں بنائیں، 78 ٹیسٹ میچز کھیلے۔ اپنے کیریئر کے دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف 274 رن کی یادگار اننگز کھیلی تھی۔ ہندوستان کے خلاف ان کا ریکارڈ شاندار رہا۔ انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں بھی ان کا دونوں اننگز میں سنچری بنا کر 8 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہنے کا ریکارڈ ہے۔ وہ مختصر مدت کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی 75ویں سالگرہ منائی۔ جمشید پور کے ممتاز عالم دین، صاحب طرز، ادیب، شعلہ بیان، مقرر اور خطیب مفتی حافظ محمد ہاشم مصباحی برین سٹروک کی وجہ سے 2 رمضان المبارک سے علیل ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ روبے صحت ہو رہے ہیں۔ ان کی صحت یابی کے لیے امت المسلمین سے دعاؤں کی اپیل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ملت کے اس اثاثے کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔